السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا سبق پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کل کے سبق کو ایک دفعہ دہرا دیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا زبان سے نکلنے والا ہر با معنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے، اور کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کہتے ہیں ایسا کلمہ جو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو یا صفت ہو، وہ اسم کہلاتا ہے۔ جیسے محمد، کتاب، البقرۃ وغیرہ۔ اور اسم کی پہچان میں نے بتائی تھی کہ جس لفظ کے شروع میں ال ہو وہ اسم ہوتا ہے، یا جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر کو، 2 زیر کو، 2 پیش کو۔ محمد، محمدن اور محمدن یہ اسم کہلائیں گے۔ اسی طرح الکتاب یہ بھی اسم ہے، اور کل میں نے بتایا تھا کہ ال اور تنوین دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے، یہ نہیں ہو سکتا الکتابن۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا فعل، ایسا کلمہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور ساتھ زمانہ بھی پایا جائے، وہ فعل کہلاتا ہے۔ جیسے عبادہ، اس نے عبادت کی۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ یعبد، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ ینصرون، وہ مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور فعل کی پہچان میں نے بتائی تھی ابتدائی طور پر کہ جس لفظ کے شروع میں یا ہو، تا ہو، حمزہ ہو، نون ہو، قد ہو، لقد ہو، لم ہو وغیرہ، وہ فعل ہوگا۔ یا جس لفظ کے آخر میں تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو یا تا ساکن ہو، وہ فعل ہوگا۔ اور اس میں یاد رکھنا ہے کہ فعل میں کام اور زمانہ، اگر زمانہ نہ ہو تو وہ فعل نہیں ہوگا۔ جیسے لکھنا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا۔ اور حرف ایسا کلمہ جو نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، بلکہ اسموں اور فعلوں کو ملانے کے لیے آتا ہے۔ علی، پر، فی، میں، الی، اس کا معنی ہوتا ہے طرف یا تک، واو، اور یا قسم۔ تو ان کی ہی تفصیلات آگے ہم پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے مزید اس سے اگلا سبق، اور وہ ہے اسم کے بارے میں۔ اسم بلحاظ تعریف، تعریف کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ میں نے ابھی بتایا ابتدا میں کہ ایسا کلمہ جو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو یا صفت ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم کہلاتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں اس میں، نام یا صفت۔ تو تعریف کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں: اسم ذات اور اسم صفت۔ تعریف کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں: اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات کہتے ہیں ایسا اسم جو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا محض نام ہو، ذاتی نام ہو، اسے اسم ذات کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں محمد، اسی طرح شمس، سورج، القمر، چاند، دار، گھر، عین، آنکھ، الصراط، راستہ وغیرہ۔ یا آپ اس کو ایسے بھی سمجھ لیں کہ اسم ذات کہتے ہیں ایسا اسم جو سامنے آنے سے، اس نام سامنے آنے سے ہمارے ذہن میں اس کی ایک شکل بھی بن جائے۔ جیسے اگر میں کہوں کرسی تو ہمارے ذہن میں اس کی شکل بن جائے گی۔ اگر میں کہوں شمسن، سورج، تو ہمیں فوراً
سورج کی جو ہے وہ شکل ہماری آنکھوں میں آ جائے گی۔ اگر میں کہوں قمر چاند تو چاند کی شکل ہمارے ذہن میں تصور میں آ جائے گی۔ اسی طرح بیت گھر، جدار دیوار، تو اسم ذات کہتے ہیں ایسا اسم جو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا محض ذاتی نام ہو، یا ایسا اسم جو سامنے آنے سے ہمارے ذہن میں اس کی ایک شکل بھی بن جائے۔ مثلا میں کہوں کتاب تو آپ کے ذہن میں کتاب کی شکل بن جائے گی۔ اور اسم صفت کہتے ہیں ایسا کلمہ یا ایسا اسم جو کسی بھی شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا، ایسا اسم جو کسی بھی شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی یعنی صفت بیان کر رہا ہو، اور صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ جیسا یہ دیکھیں منافقن، فاسقن، اور صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے۔ منافق اسم ہے مگر یہ اسم صفت ہے، منافقن، فاسقن۔ اسی طرح صالحن، نیک۔ اسی طرح عابدن، عبادت کرنے والا۔ صابرن، صبر کرنے والا۔ قانتاتن، فرما برداری کرنے والی۔ ساجداتن، سجدہ کرنے والی۔ تو تعریف کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات کہتے ہیں ایسا کلمہ، ایسا اسم جو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا محض ذاتی نام ہو، یا ایسا اسم جو سامنے آنے سے ہمارے ذہن میں تصور میں اس کی ایک شکل بھی بن جائے، اسے کہتے ہیں اسم ذات۔ اور اسم صفت ایسا اسم ہے جو کسی کی صفت بیان کر رہا ہو، کسی شخص کی یا چیز کی صفت بیان کر رہا ہو، اور صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے منافق یہ صفت ہے، فاسق بھی صفت ہے، صالح بھی صفت ہے، منیر بھی صفت ہے، عابد عبادت کرنے والا، صابر صبر کرنے والا، قانتۃ فرما برداری کرنے والی۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ مزید انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں سبق پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔